بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد خرم ہے اور میں ایک کلاسیکل ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں۔ یہ ویڈیوز میں ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اور ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس کے لیے بنا رہا ہوں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہائی ایس ایم ایس میڈیسن کی جو پرسنالٹی ہے، اس کا مائنڈ ہے، اس کی روبرکس ہیں، اس کے تھرو میں اس کو ڈسکس کر رہا ہوں۔ تو اس ویڈیو کا جو عنوان ہے اس میں دو روبرکس میں نے ایڈ کی ہیں، چھوٹی چھوٹی روبرکس ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں۔ اس کو میں نے آپس میں مرج کیا ہے اور وہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ پہلے میں تھوڑا سا آپ کو پہلی روبرک بتاؤں گا اور پھر اس کے بعد دوسری روبرک کے بارے میں بتاؤں گا۔ اچھا، جہاں سلسلہ ہمارا ختم ہوا تھا اس سے ہم آگے چلتے ہیں کہ آپ کے پاس جب پیشنٹ بیٹھا، اس نے اپنے سر درد کے بارے میں بتایا، رپورٹس کے بارے میں ڈسکس کیا، سب کچھ کیا، تو اس میں اس چیزوں کو مد نظر رکھ کے، اس کی باتوں کو مد نظر رکھ کے ایک دو روبرکس آتی ہیں جو اس سے آگے لے کے آپ کو چلیں گی۔ اور دیکھیں جی، ایک تو یہ ایک مثال ہے جو ہائی ایس ایم ایس کے بارے میں بتائی جا رہی ہے۔ یہ کوئی ریل نہیں ہے کہ یہ پیشنٹ اسی طرح کا پیشنٹ آیا اور اس طرح کیا، اس طرح کیا، اس طرح کیا، یہ کہے گا، یہ کہے گا، یہ کہے گا۔ اس میں سے مثال میں نے اگر 10 روبرکس بتا دی ہیں، 20 بتا دی ہیں، اس کی ہم نے پوری پرسنالٹی کو ایک سٹوریز کی صورت میں آپ کو سمجھانا ہے۔ تو جب آپ اس کو ایک سٹوری کی صورت میں سمجھا رہے ہوتے ہیں تو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ چلا رہے ہوتے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہر بات آپ کو پیشنٹ کی ملے اس میں، یہ صرف ایک کی نوٹس ہوتے ہیں اور وہ ان کی نوٹس کو اپنے مد نظر رکھنا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی کی نوٹ آپ کو پیشنٹ میں ملتا ہے تو پھر آپ مزید کون کون سی روبرکس سپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ پوری پکچر میں نے اس لیے کریٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اس پکچر کے اندر ہائی ایس ایم ایس سمجھ آ جائے اور اسی پرسنالٹی کو جج کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائے۔ دیکھیں جی، اس میں ایک روبرک آتی ہے کمپلیٹ ریپرٹی میں۔ اگر چلے جائیں گے کمپلیٹ ریپرٹی، میں نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ وہ کیا کون سی ریپرٹیز ہیں۔ وہ ریپرٹی ہوتی ہے جس میں جتنی ریپرٹیز ہیں ساری مرج کی گئی ہیں۔ ابھی ایڈوانس لیول جو ہومیوپیتھک میں ہے، جتنی ریپرٹیز آ رہی ہیں سافٹ ویئرس میں آ رہی ہیں یا ویسے بھی آ رہی ہے، تو اس میں ساری ریپرٹیز میں جو روبرکس ہوتی ہیں اس کو مرچ کر کے ریپرٹی بنائی گئی ہے جس کا نام ہے کمپلیٹ ریپرٹری۔ تو آپ اگر کمپلیٹ ریپرٹری میں چلے جائیں گے، مائنڈ سیکشن میں جائیں گے، تو اس میں آپ آگے جائیں گے تو اس میں لکھا ہے جیسچرز میکس ایکٹر لائک این، یہ ایک روبرک ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب تھوڑا سا میں اس کو ڈیفائن کر دوں کہ ہم جب کوئی روبرک لے رہے ہوتے ہیں تو ہم وہ چیز کو مد نظر ہمیں رکھنا ہوتا ہے کہ ہم مائنڈ کی روبرک لے رہے ہیں تو مائنڈ کو سمجھ کے اس روبرک کو اپلائی کرنا۔ کئی دفعہ ہمارے ڈاکٹرز یہ غلطی کر جاتے ہیں، وہ پیشنٹ کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا فزیکل وہ ایکٹیویٹی کر رہا ہوتا ہے یا فزیکل جیسچرز دے رہا ہوتا ہے، تو اس کو ریلیٹ کر دیتے ہیں مائنڈ روبرک کے ساتھ، جو کہ غلط ہے۔ وہ فزیکلز میں آ جائے گا، وہ اس کی فزیکل ایکٹیویٹی میں آئے گا، وہ مائنڈ سے نہیں آئے گا۔ تو میں جو ایکسپلین کر رہا ہوں مائنڈ کو، اس انسان کو ایکسپلین کر رہا ہوں، تو پھر ہمیں اس کی مائنڈ کی سوچ کو ایکسپلین کرنا۔ جیسچر مینس میں کہ کوئی ایسی حرکت کرنا، کوئی ایسی مومنٹ کرنا جس کا تعلق آپ کے مائنڈ کے ساتھ، آپ کی سوچ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ ہے تھوڑا سا۔ اچھا، دوسری روبرک ہے، اس کو بھی ہم ایکسپلین کر دیتے ہیں تاکہ ہم ایک ہی ساتھ اس کو ریلیٹ کر دیں اپنے پیشنٹ کے۔ اس میں کمپلیٹ ریپرٹی میں جب جائیں گے، مائنڈ سیکشن میں جائیں گے اور جیسچرس میں جائیں گے، میکس نٹس ایز اف اوپننگ،
یہ تھوڑا سا مشکل ہے اس کو بھی ایکسپلین کرنا، اور اگر میں ایکسپلین کر پایا تو شاید ہو سکتا ہے آپ کو مائنڈ کی وہ حالت سمجھ آ جائے جو پیشنٹ ہائی ایس ایم ایس کا پیشنٹ آ کے آپ کے سامنے بیان کرے۔ اچھا، اس کو ہم تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں گے اور میں سمجھاؤں گا آپ کو تھوڑا سا۔ جب پیشنٹ آپ کے پاس بیٹھے گا، یہ پہلی روبرک نہیں ہے، دوسری ہے جس میں نٹ سوپننگ کہتے ہیں۔ اب اس کو ایک عام بندہ جب سنتا ہے، اگر وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر نہیں ہے تو وہ سنے گا نٹ سوپننگ مینز کوئی نٹ ہے اس کو آپ کھول رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے اکثر ڈاکٹرز اس چیز کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں کہ نٹ اوپننگز مینز کہ کوئی پیشنٹ ہے یا کوئی بچہ ہے وہ پلاس سے یا کسی چیز سے نٹ کو اوپن کر رہا ہے، تو یہ روبرک اس میں فٹ کر دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے، ایسے نہیں ہے۔ یہ روبرک آپ کے مائنڈ کی ہے، اور جو مائنڈ کی روبرک ہے اس کی فیلنگز کو ہی سمجھ کے یہ روبرک آپ فٹ کر سکتے ہیں، پھر آپ کو رزلٹ آئے گا۔ تو ہائی ایس ایم ایس میں یہ ایک ہی میڈیسن آتی ہے، اس روبرک میں ایک ہی پوری سمجھ لے کمپلیٹ ریپرٹی میں ایک ہی میڈیسن ہے جو اس روبرک کو فالو کرتی ہے اور ایک ہی آتی ہے۔ اب اس کو سمجھنا بہت ضروری کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ اگر آپ یہ سمجھ گئے تو اس کا مطلب ہائی ایس ایم ایس کی وہ جو تھنکنگ ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور وہ پیشنٹ کے اندر آپ بہت آسانی سے آپ کو نظر آ جائے گی اور پیشنٹ بتا دے گا۔ اب میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں کہ پیشنٹ جب آپ کے پاس آئے گا، آپ کے سر کی درد، اپنے سر کے درد بیان کر رہا ہوگا، تو آپ اس کو کہیں گے کہ چلو یار، یہ جب تمہیں سر کی درد ہوتی ہے، جیسے ہمارے کلاسیکل ہومیوپیتھک سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ سر کی درد ہوتی تو آپ کیا سوچتے ہو، آپ کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں، آپ کو کیا فیلنگز دماغ میں آ رہی ہوتی؟ تو مریض پتہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے کہے گا ڈاکٹر صاحب ایسے لگتا ہے کہ کوئی دماغ کے نٹ کو کھول رہا ہے۔ وہ اس کا ایک پورچر ہوگا، نٹ نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، وہ آپ کو ایکسپلین کرے گا، یہ چیزیں بیان کرے گا، ایسے لگے گا جیسے کوئی نٹ کھول رہا ہے، اور میرا یہ جو سر ہے نا ڈاکٹر صاحب، یہ ایسے پکڑے گا، ایسے پکڑ کے ڈاکٹر صاحب ایسے ایسے کھول رہا ہوگا، جیسے نٹ نہیں کھلتا ہے، نٹ کھلتا ہے یا پانی کی بوتل کھلتی ہے یا نٹ کو ڈاکٹر صاحب ایسے پکڑ کے وہ آپ کے سامنے ایکسپلین کرے گا۔ یا وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب یہ ماتھا ایسے کوئی کھولنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، یہ ایسے ہو رہا ہوتا ہے، یا وہ آپ کو ایکسپلین کرے گا کبھی کبھی اس میں سے کوئی بھی جیسچر وہ دے سکتا ہے، وہ فیلنگز جو مائنڈ کی اس کی فیلنگز بنتی ہے وہ کوئی بھی دے سکتا، کہے گا یہاں ڈاکٹر صاحب ایسے لگتا ہے نا گردن کوئی اس طرح مجھے فیل ہوتا ہے، ایسے میں گردن کروں ایسے کھل رہی، ٹھیک ہے نا، میرے جب سر میں درد ہوتی تو میری جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ ایسے ہوتی، یا ڈاکٹر صاحب میں ایسے گردن گھماتا ہوں پھر ایسے گھماتا ہوں۔ اچھا، اس میں ہم ذرا تھوڑا سا اس کو ریلیٹ دوسرے اس سے کرتے ہیں، تو کبھی کبھی وہ آپ کے سامنے جو بیٹھے گا تو کہے گا ڈاکٹر صاحب ایسے دل کرتا ہے کندھوں کو ایسے ایسے کروں، ایسے کروں، وہ کرے گا، وہ آپ کے سامنے کندھوں کو ایکسرسائز کرے گا۔ تو اس میں ایک جو پہلی روبرک ہے جیسٹرز میک ایکٹرز لائک این، اب اس میں ہمارے ڈاکٹرز نے اس کو ایکسپلین اس طرح کیا ہے کہ جی وہ ایکٹنگ کرے گا یا کسی ایکٹر کی کاپی کرے گا، کسی بھی ایکٹر فلم دیکھے گا تو اس کی ایکٹر کی کاپی کرنا شروع کر دے گا، ایسے نہیں ہے۔ یہ تو لیکسس میں ہوتا ہے کہ لیکسس کوئی بھی کوئی چیز دیکھ رہا ہو تو وہ اس کو ایکٹنگ کرنے کی شوق ہوتا ہے تو وہ ایکٹنگ کرنے شروع کر دے تو اسی طرح ایکٹ کرتا ہے، لیکن یہ مائنڈ کی ایسی پوزیشن ہوتی ہے یا ایسی فیلنگز ہوتی ہے جس سے اس کے جیسچرز خود نکلنے شروع ہو جاتے، وہ کسی کو ایکٹ نہیں کر رہا ہوتا، مطلب وہ کوئی فلم دیکھ رہا ہے تو اس فلم میں ہیرو کی ایکٹنگ کر رہا ہے یا ویلن کی ایکٹنگ کر رہا ہے، اس طرح کے لفظ استعمال کر رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ کیا کرے گا، وہ اپنی اس تکلیف میں وہ بیان کرے گا کہ ڈاکٹر صاحب میرا دل کرتا ہے کہ گردن ایسے گھماؤں، ایسے نٹ کی طرح گھماؤں، کندھے ایسے ایسے کروں، ٹھیک ہے جی، اور کبھی کبھی ہاتھ ایسے لے گا، پورا اپنے ہاتھ کو ایسے پکڑے گا، ایسے ایسے کرے گا، ایسے گھمائے گا، ایسے ایسے کرے گا جیسے نیٹ اوپننگ کرے گا۔
تو اس چیز کو آپ مد نظر رکھ کے اس روبرک کے ساتھ دوسری روبرک جب اٹیچ کریں گے تو آپ کو یہ فیلنگز آئیں گی کہ یہ ایکٹنگ کر رہا ہے، حالانکہ وہ ایکٹنگ نہیں کر رہا ہوگا، وہ کسی فلم سٹار کی ایکٹنگ نہیں کر رہا ہوگا، وہ اپنی فیلنگز کو ایکٹ کر کے بتا رہا ہوں. جیسے وہ انگلیاں کھولے گا، سر پکڑے گا، سر کو ایسے سے گھمائے گا، یا کبھی کبھی کہے گا ڈاکٹر صاحب ایسے آنکھیں کھل جاتی ہیں ایسے، اور محسوس ہوتا ہے خیالات دماغ کے اوپن ہو رہے ہیں. یہ وہ ورڈ ہے جو وہ ہائی ایس ایم ایس استعمال کرے گا اور اس ورڈ کو آپ نے پکڑ لینا. میں آپ کو یہ جو روبرک ہے وہ کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کی کہ نٹ اوپننگ مینز کہ وین یو اوپن دا نٹس تو اس کے بعد وہ بوٹل کھل جاتی ہے، یا وہ جس جگہ پہ لگا ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے، اور وہ چیز اپنی دوسری چیز کے ساتھ جو اٹیچ ہوتی ہے اس سے وہ الگ ہو جاتی ہے، ریلیکس ہو جاتی ہے. تو پیشنٹ ہائی ایس ایم ایس کا پیشنٹ اکثر بیشتر آپ کے کلینک میں بیٹھا ہوگا یا آپ سے بات کر رہا ہوگا، آپ اس سے پوچھ رہے ہوں گے کہ تمہاری فیلنگز کیا ہوتی ہیں اکثر بیشتر، تو وہ اپنی فیلنگز کو اس طرح ایکسپلین کر رہا ہوگا کہ جسٹ لائک ایکٹنگ، کہ وہ کوئی دیکھنے والا سمجھ رہا ہوگا کہ یہ کوئی ایکٹنگ کر رہا ہے، لیکن وہ ایکٹنگ نہیں کر رہا، وہ اس روبرک کو بیان کر رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے ایسے لگتا ہے دماغ کے نٹ کھل گئے. دیکھیں یہ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو ہماری روبرکس میں دیے گئے ہیں، اور اس کو ہم نے مریض کی بات کو کنورٹ کرنا ہوتا ہے روبرک میں، اور وہ ورڈ لازمی ادا کرے گا. جیسے آپ نے سنا ہوگا کئی میڈیسنس میں پیشنٹ ایک بات کرتے، ڈاکٹر صاحب اس نے مجھے بہت تکلیف دی، ایسے لگا کہ میرے سینے میں اس نے خنجر کھوپ دیا. اب ریالٹی میں یہ بات جو ہوگی وہ نہیں ہوگی، کوئی کسی کے سینے میں خنجر نہیں کھوپتا، لیکن وہ بیان کر رہا ہے کہ خنجر کھوپ دیا، اس کی جو تکلیف ہوتی ہے یا خنجر کھوپنے کی جو تکلیف ہوتی ہے، یا اس کو وہ اتنا بے رحم تھا کہ اس نے میرے سینے میں خنجر کھوپ دیا اور اس سے مجھے تکلیف ہوئی کہ مجھے اس نے ایسے الفاظ ادا کیے کہ جو میرے سینے میں جا کے لگے، مجھے اس کی تکلیف اتنی ہوئی اس کے الفاظوں سے، خنجر سے بھی زیادہ. پھر آپ نے اکثر سنا ہوگا کہتا ہے ڈاکٹر صاحب زخم پہ نمک چھڑک دیا. اب مجھے بتائیں کہ کوئی عام لائف میں پریکٹیکلی آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی کسی کے زخم پہ نمک نہیں چھڑکتا. اس کی اگر سینگ میں جائیں، اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں، اس کی فیلنگز میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک بندے کو ایک بندہ تکلیف دیتا ہے، دکھ دیتا ہے، الفاظوں کی حد تک دیتا ہے یا ویسے دیتا ہے، تو اس کو بار بار تکلیف دیتا ہے، تو اس سے اس کی تکلیف بڑھ جاتی. اسی طرح ایک پیشنٹ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرے زخم ہرے ہو گئے، دوبارہ تازے ہو گئے. ایسا کچھ پریکٹیکلی نہیں ہوتا، لیکن اس کے دماغ میں جو خیالات ہیں وہ خیالات یہ ورڈنگ کی صورت میں اس کے منہ سے ادا ہو رہے ہوتے ہیں. اسی طرح نٹ اوپننگز میں پیشنٹ یہی کہہ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، وہ پہلے کہے گا اپنے آپ کے ساتھ جب بات کر رہا ہوگا، آپ کو کیس ٹیکنگ دے رہا ہوگا تو کہے گا ڈاکٹر صاحب ایسے لگتا ہے کہ میرے دماغ کے نٹ کھل گئے. آپ کہیں گے نا تم ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ، میں کوشش کروں گا، تمہیں میڈیسن دوں گا. تو کہے گا ڈاکٹر صاحب اب میرے دماغ کے نٹ کھل گئے، میری اچھی فیلنگز آنی شروع ہوگی، میرے خیالات آزاد ہو گئے. ڈاکٹر صاحب میرے جو خیالات بند تھے وہ آزاد ہو گئے، وہ کھل گئے، بوتل سے باہر آ گئے، وہ نٹ جس نٹ نے اس کو ٹائٹ کیا ہوا تھا وہ اوپن ہو گئے. وہ پھر اس پہ جیسچرز دے گا، کبھی آنکھیں کھولے گا، کبھی بند کرے گا، کبھی کھولے گا، کبھی بند کرے گا، کبھی سر کو پکڑے گا، ایسے گھمائے گا، ایسے گھمائے گا، یہ گھمائے گا، ایسے ایسے کرے گا. یہ آپ کے کلینک میں یہ جیسچر دے گا. ان جیسچرز میں سے ایک جیسچر لازمی دے گا جو آپ کو ریلیٹ کر دے گا کہ بھائی یہ ہائی سیمس 100% ہے. اور روبرکس جب آپ ملا رہے ہوں گے تو کچھ روبرکس ایسی ہوں گی جو ایک ہی ہوں گی اور وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، 100% آپ کو پیشنٹ پہ وہ نظر آ گئی ہوں گی، تو آپ کہیں گے یہ 100% ہائی سیمس، وہاں آپ کی کیس ٹیکنگ ختم ہو جائے گی.
یہ میری بات یاد رکھیں. ہماری کیس ٹیکنگ کہاں ختم ہوتی ہے؟ جب ہم 100% شور ہو جاتے ہیں کہ یہ اس میڈیسن سے تعلق رکھتا ہے، اس کی پرسنالٹی اس سے تعلق رکھتی ہے، پھر ہم اس میں وہ روبرکس کو سٹاپ کر دیتے ہیں اور پھر ہم اس کی کیس ٹیکنگ کرنے کے بعد اس کو میڈیسن دیتے ہیں تاکہ اس کا علاج شروع ہو جائے. تو یہ ورڈ تھا کہ میرے خیالات اوپن ہو گئے ہیں ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی ماتھے کو ایسے پکڑے گا اور ایسے کھولے گا، ایسے کرے گا، ایسے کھولے گا، ایسے کھولے گا، ایسے کھولے گا. سر درد کی بات اس لیے کی کہ وہ کبھی کبھی، تو آپ کہیں گے یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہے گا ڈاکٹر صاحب میں کوشش کر رہا ہوں میرا دماغ کھل جائے، میری جو سر کی درد ہے اس سے میرے خیالات اوپن ہو جائیں، میں کچھ تھوڑا ریلیکس ہو جاؤں، اس سے مجھے مزہ آتا ہے، اس سے مجھے گردن گھمانے سے مزہ آتا ہے، ایسے لگتا ہے نٹ اوپن ہو گیا میرے خیالات کا. تو اس یہ جیسچرز کرنے سے ڈاکٹر صاحب میرے جو ہے نا سمجھ لے خیالات اوپن ہوتے ہیں، میرے دماغ کی ایکٹیویٹیز اچھی ہوتی ہے. کئی لوگ آپ نے سنا ہوگا جو کئی لوگ کافی پیتے ہیں، کئی لوگ چائے پیتے ہیں، کئی لوگ ایسی چیز کرتے ہیں جس سے وہ ہوتا ہے. تو آپ پہلے اسے جب یہ سوال کریں گے تو وہ تھوڑا سا مسکرائے گا بھی، کہے گا ڈاکٹر صاحب بس مجھے ریلیکس میں فیل کرتا ہوں. اس کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ ریلیکس ہو رہا ہے. کندھے اوپر کرے گا، کندھے نیچے کرے گا، یہ یاد رکھیں، کندھے اوپر کرے گا، کندھے نیچے کرے گا، پورے جسم کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرے گا. اب بولو کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کوئی ایکٹنگ کر رہا ہے یا اس پہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی جن من تو نہیں آ گیا جو یہ بڑا وہ مسکرا رہا ہے، کبھی ہنس رہا ہے، کبھی فیلنگس کو وہ کر رہا ہے. تو وہ کہے گا نہیں ڈاکٹر صاحب اس سے مجھے ریلیکسیشن فیل ہوتی ہے اور میرے سر کی درد کچھ کم ہوتی ہے. تو یہ سوال تھا کہ آپ فیلنگس کیا ہوتی ہیں، تو اس نے اپنی فیلنگس بتائیں اور اس کیوں کم ہوتی ہیں. تو اس نے بتایا کہ یہ جیسچر کرنے سے میرے نٹس اوپن ہوتے ہیں دماغ کے اور پھر فیلنگس میرے دماغ سے نکلتی ہیں، میں ریلیکس فیل کرتا ہوں، میں ہاتھوں کو کھولتا ہوں، بند کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہوگا کہ نٹ اوپن ہو گئے، ٹھیک ہے جی. اس میں اور جیسچرز بھی ہیں، وہ جیسچر میں اس سے اگلا جیسچر بھی اگلی روبرک میں بیان کروں گا. یہ ویڈیوز لمبی ہو جائے گی کیونکہ مجھے ہائیسٹ ایم ایس صاحب کو ہر اینگل سے سمجھانا ہے تاکہ آپ کو کوئی بھی آپ کے کلینک میں کوئی بھی ایسی روبرک آ جائے آپ کو وہ سمجھنے میں مسئلہ ہو تو آپ فوراً ویڈیو نکالیں میری اور اس میں دیکھیں کہ میں نے اس روبرک کے بارے میں کس طرح اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے، تو آپ اس کی طرف اپنے پیشنٹ کی طرف جا سکتے ہیں اور کیس چیکنگ کر سکتے ہیں. ہائی ایس ایم ایس میں اسی طرح سمجھاؤں گا، جتنی مرضی ویڈیوز بن جائیں، جتنی مرضی اس میں روبرکس آ جائیں، اور وہ روبرکس خاص کر میں سمجھاؤں گا جس میں کوشش یہی ہوگی کہ ایک ہی میڈیسن آئے، صرف ہائی ایس ایم ایس ہی آئے. صرف اس روبرک میں ہائی ایس ایم ایس آ رہی تو اس کا مطلب یہ کہ 100% وہ سمٹم ہے. اگر وہ مل رہا ہے تو 100% آپ ہائی ایس ایم ایس کو آرام سے سمجھ سک رہے ہیں اور اس کی پرسنالٹیز کو سمجھ سک رہے ہیں. پھر آپ 2-3 روبرکس بھی لگا دیں گے تو اس کی مکمل کیس ٹیکنگ ہو جائے گی. ایون اس کو کوئی بھی بیماری ہوگی تو وہ ہائی ایس ایم ایس سے ٹھیک ہو جائے گا اسٹیپ بائی اسٹیپ جب آپ اس کی میڈیسنس کو بڑھائیں گے اور اس کو مینجمنٹ دیں گے. چلیں جی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے دونوں جہان بنا کے رکھے، دونوں جہانوں میں جو بہتر ہے وہ نصیب کرے، جو نہیں ہے ہم سے دور کر دے. اللہ حافظ.